سورہ ہود، اس کے بھی مضامین کچھ اسی طرح کے ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اس سے ذرا تھوڑا تیز سے گزرنے کی۔ 6 رسولوں کے بارے میں پڑھا ہے، یہاں پر کل 10 رکوع ہیں اور 7 رکوع جو ہیں وہ انبیاء اور رسول کی صورت میں ہیں۔ اس کا تعارف ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک لے لیتے ہیں مختصر سا۔ مکی سورہ مبارکہ 10 رکوعوں پر مشتمل ہے، 123 اس کی آیات ہیں۔ زمانہ نزول جو ہے وہ سورہ ہود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے چوتھے اور آخری دور 11 سے 13 کے وسط میں، غالباً 12 نبی میں سورہ یونس وغیرہ کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے ادوار، اس میں سے آخری دور آپ کے 13 سالہ مکی دور ہے، اس میں جو معاملہ آیا اس میں یہ جو ہے تقریباً آخری 12 نبی میں سورہ یونس آخری دور میں، یہ وہی دور تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر افطرا کے الزامات عائد کیے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو شک و ریب کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا، اسے سحر مبین کہا جا رہا تھا کہ کھلا جادو ہے۔ تمہیدی نکات میں سورہ ہود کے 10 رکوع ہیں، جن میں 6 رکوع انبیاء و رسولوں کی خبریں اس کا حوالے سے آئے گا، اور سورہ ہود اور سورہ یونس میں کیونکہ مماثلت ہے، اس لیے سورہ یونس کے برعکس سورہ ہود میں نوح علیہ السلام کا ذکر بہت تفصیل کے ساتھ ہوا ہے، وہاں ہم نے 1 رکوع میں پڑھا تھا، یہاں انشاءاللہ تعالی بلکہ 1 رکوع سے بھی کم میں 4-5 آیتوں میں پڑھا، یہاں 2 رکوع اس پر آئیں گے، اور بہت اہم واقعہ جو نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے ساتھ ہے وہ اس جگہ پر مقام پر ہمیں ملے گا۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سرسری انداز میں ہے، جبکہ سورہ یونس میں نوح علیہ السلام کا ذکر سرسری انداز میں، اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ بڑا تفصیل کے ساتھ ہے۔ ان دونوں پیغمبروں کے ذکر کے درمیان میں باقی رسولوں کا ذکر اس صورت میں بالکل سورہ اعراف والے انداز میں، یعنی ایک رکوع میں ایک رسول کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اچھا جی، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کو بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد شبت، آپ ہمیں جو ہے وہ بوڑھے نظر آتے ہیں، تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں مجھے بوڑھا کر دیا کس نے؟ سورہ ہود نے، سورہ مرسلات نے، اور اسی طرح اما یتساءلون اور اذا الشمس کورت، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اس میں جو ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں، قیامت کے حوالے سے باتیں بیان کی گئی ہیں، اس کے ڈر نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ایک اور روایت ہے کہ جس میں فرمایا گیا، مسلم کی روایت ہے، لو تعلمون ما اعلم، اگر تم لوگ وہ جان لو جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا ولا بکیتم کثیرا، تو تم پھر رو زیادہ اور ہنسو کم۔ یعنی ابھی تو ہم لوگ تو ویسے نا جو گزر جاتے ہیں، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو جنت اور جہنم دکھا دی گئی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ سورہ واقعہ کی تفسیر میں جامع ترمذی میں یہ بات آتی ہے، آیات کا تجزیہ، آیت نمبر 1 سے 24 میں اللہ کی نعمتوں اور بندوں کی ناشکری، آیت نمبر 25 سے میں جو ہے رسولوں کی اپنی قوموں کے ساتھ کشمکش، آیت نمبر 103 سے 111 میں ایمان بالآخرہ، آیت نمبر 112 سے 115 میں اہل ایمان کے لیے ایمان افروز ہدایات، اور آیت نمبر 116 سے 123 میں نافرمانوں کے لیے جو ہے وہ وعید بیان کی گئی ہے۔ یہ ہمارے پاس اس کا ایک مختصر سا تعارف تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات مستحکمہ ہیں اور حکیم و خبیر ہستی کی طرف سے تفصیلاً بیان کردہ ہیں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں اسی کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کے حضور توبہ کرو، اور ایک خاص مدت تک تمہیں اچھا متاع حیات دے گا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ جی، ایک بات بڑی اہم بیان کی گئی کہ اپنے رب سے کیا کرو؟ بخشش طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ، استغفار، بخشش پورا مہینہ مانگی جائے، رو رو کے دعائیں مانگی جائے، اللہ اپنی رحمت سے بخش دے، اللہ میری بری عادتیں مجھ سے چھڑوا دے، اللہ وہ گناہ جو میں اعلانیہ یا چھپے یا اللہ ظاہری طور پہ کرتا ہوں، اللہ اپنی رحمت سے سارے کے سارے معاف فرما کے ان گناہوں سے مجھے چھٹکارا دلوا دے۔ یہ بڑے ہی قیمتی دن ہے جب دعائیں کی جائے تو رب کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہاری ان پکاروں کو سننے کے لیے میں تیار بیٹھا ہوں۔ الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر، تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ،
دیکھو جب یہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپے رہیں، الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون، اور جب خود کو کپڑوں سے ڈھانپتے ہیں اللہ سب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور، کیونکہ وہ سینوں کے راز تک جاننے والا ہے۔ کچھ لوگ رفع حاجت کے وقت یا پھر اپنی بیویوں سے تعلق کے وقت جو ہے آسمان کی طرف سطر کھولنے سے شرماتے اور شرم کے مارے جھکے جاتے، تو وہاں پر ان آیتوں کو بیان کیا۔ البتہ اس آیت کی جو ہے تفسیر میں اختلاف ہے، یعنی کہ کچھ اور بھی اس کی تفاسیر کی گئی ہیں۔ ایک معاملہ اس میں سے یہ جو ابھی ہم فی الحال پڑھ رہے ہیں، یہ بخاری کی روایت آپ کے سامنے عرض کی ہے، غلبہ حیا کی بتایا جا رہا ہے کہ غلبہ حیا صحیح ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس میں کوئی ایسا غلو کہ ظاہر ہے اب رب کریم تو جاننے والا ہے، انسان کا بنانے والا ہے، اگر شرم طہارت کے لیے جانا ہے یا کوئی نہانے کے لیے اپنا سطر کھولنا پڑے تو اس میں جو ہے اتنا بھی غلو نہ کیا جائے، اس کو یہ یہاں پر مد نظر رکھا گیا۔ واللہ عالم، بخاری کی ایک روایت رکھ کے ایک موقف کو رکھا گیا، البتہ اس کی آیتوں میں آیت کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ 12ویں پارے کا آغاز ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، اور وہ اس کی قرار گاہ کو بھی جانتا ہے اور دفن ہونے کی جگہ کو بھی، یعنی اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی اور عارضی ٹھکانے کو بھی، یہ سب کچھ کتابیں واضح یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ جی بات سمجھ آ رہی ہے ہمیں پیدا کیوں کیا گیا ہے؟ کہ صرف یہ ظاہر فرما دیا جائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، آزمایا جائے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور اگر آپ انہیں کہیں کہ تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر فوراً کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو سری جادو ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں تو کہنے لگتے ہیں لَيَقُولُنَّ ما يحبسه الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور جب ہم ان سے عذاب کو مؤخر کر دیتے تو کہتے ہیں کس چیز نے عذاب کو روکے رکھا ہے؟ فرمائے گا الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، تو جان لو کہ جس دن وہ عذاب آ جائے گا تو پھر وہ اس دن سے نہ ٹلے گا، تو وہ پھر ان سے نہ ٹلے گا اور وہی چیز انہیں گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ کے عذاب کا پہلے تو مذاق اڑا رہے تھے، اور جب پھر وہ عذاب آیا تو پھر اس نے چھوڑا نہیں۔ ہمیں ابھی انشاءاللہ قوم نوح کا پڑھیں گے تو اس میں یہ چیز ہمارے سامنے آ جائے گی۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَعُوسٌ كَفُورٌ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دوسرے رکوع کا آغاز ہے اور سورہ ہود ہے۔ فرمایا جا رہا ہے اگر ہم کسی انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر وہ اس سے چھین لے تو وہ مایوس ہو کر ناشکری کرنے لگتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور اگر کوئی مصیبت آنے کے بعد ہم اسے اپنی نعمت سے نوازیں، اور اگر کوئی مصیبت آنے کے بعد ہم اسے نعمت عطا کریں تو کہتا ہے کہ میرے دل درد دور ہو گئے، پھر وہ اطرانے اور فخر کرنے لگتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ اس سے مستثنی ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اچھے عمل کیے۔ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ایسے ہی لوگوں کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ اصلاً بڑی اہم حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ غیر پختہ انسان کا کردار ایسا ہوگا کہ جب اللہ انعام دیں گے تو اترائے گا، اور جب اللہ کوئی ڈوری کھینچ لیں گے تو پھر اس پر ناشکرا بن جائے گا۔ یعنی جب اللہ دے تو بندہ کیا کرنے والا؟ شکر کرنے والا، اور اگر جب بندے سے کچھ لے لیں تو کیا کرنے والا؟ صبر کرنے والا۔ اب دیکھیے قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کا بھائی فائدہ تو تب ہی ہے نا جب یہ چیزیں ہمارے اندر اترے، یعنی اللہ رحم فرمائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی تکلیف بھیج دی ہے تو اس میں صبر کرنا، اللہم اجعلنی صبورا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے تو اللہم اجعلنی شکورا، اللہ شکر گزاری والی۔ یہ دونوں کام فرمایا گیا، ان سے مطلب ہے کہ خوشحالی میں اترانا اور بدحالی میں شور مچانا یہ غیر پختہ انسان کا طرز عمل ہو سکتا ہے۔ جو بندہ صبر کرنے والا ہوگا وہ اس طرح کے معاملات اور نیک عمل کرنے والا ہوگا، اس کے کردار سے یہ چیزیں نہیں آئیں گی۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ ہو کہ آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیں اور اس وجہ سے کہ آپ کا دل تنگ ہو کہ کافر یہ کہیں گے کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، او جاء معہ ملک، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، انما انت نذیر، آپ تو محض ڈرانے والے ہیں، واللہ علی کل شیء وکیل، اور ہر چیز پر مختار کار تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یعنی کیا بات ہے کہ یہ لوگ آپ کے ان کے اعتراض کی وجہ سے قرآن کی تعلیمات کو نہ چھوڑ دیجیے گا۔ اچھا آپ نے تو کبھی بھی نہیں چھوڑنا تھا، نہ چھوڑا، آج ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے لوگوں کے پریشر کی وجہ سے آ کے تم قرآن مجید کے احکامات کو چھوڑ دو، اپنے معاملات کو بدل لو، اور ہے ہمارے پاس تو یہ چیزیں موجود ہیں جی، کیا کریں، دنیا کو بھی تو منہ دکھانا ہوتا ہے، اس لیے قرآن کے احکامات معطل ہے جی۔ ہمارے پاس یہ سزائے موت نہیں کالعدم قرار دے دی جاتی ہے، پھر جب وہ آتی ہے وہ تو خیر کسی اور وجہ سے آتی ہے، ورنہ جو ہے معاملات ہے سود کے حوالے سے آپ کے سامنے کتنے سارے ایسے موقف جو کتاب اللہ سنت رسول میں واضح طور پہ کیا بتایا جا رہا ہے اور بندہ کیا طرز عمل اختیار کر کے بیٹھا ہے۔ فرمایا گیا ہم یقولون افطرا، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن خود گھڑ لیا ہے، تو کہیے کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں ہی گھڑ کے لے آؤ، اگر تم اور اللہ کے سوا جس کو تم بلا سکتے ہو تو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر وہ آپ کے چیلنج کا جواب نہ دے تو جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں، پھر کیا تم سر تسلیم خم نہیں کرتے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّي إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہے تو ہم انہیں دنیا میں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیتے ہیں اور دنیا میں وہ گھاٹے میں نہیں رہتے۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، دنیا بڑی زبردست اپنی گزار کے جاتے ہیں، لیکن پھر کیا ہے؟ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن پھر دنیا میں جو کھانا تھا، گھومنا تھا، پہننا تھا، کھا پی لیا، یہی لوگ ہیں جن کا آخرت میں حصہ نہیں ماں سوائے آگ کے۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ فرمایا گیا یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں آگ کے سوا کچھ حصہ نہیں۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ برباد ہو جائے گا اور جو وہ عمل وہ کرتے رہے تو محض بے سود ہوں گے۔ افمن کان علی بینۃ من ربی، بھلا جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہو پھر اسی کی طرف سے ایک شاہد ہی پڑھ کر اسے سنائے، پھر اسی کی طرف سے ایک شاہد وہی پڑھ کر سنائے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی جو قابل اقتداء اور رحمت تھی، تو کوئی شک کر سکتا ہے؟ یہی لوگ ہیں کہ اس پر ایمان لائے، اور ان گروہوں میں سے جو انکار کرے گا تو اس کے لیے جہنم ہی کا وعدہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار فلا تکو فی مریۃ من، لہٰذا تجھے اس میں سے شک میں نہیں رہنا چاہیے۔ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یعلمون، تجھے اس میں شک میں نہیں رہنا چاہیے، بلا شبہ وہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، پھر بھی اکثریت ایمان نہیں لاتی۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اس میں شک میں نہ رہنا، بلا شبہ وہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، پھر بھی اکثریت ایمان نہیں لاتی۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہی دیں گے کہ یہی لوگ تھے جو اپنے رب پر جھوٹ باندھتے تھے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، آگاہ ہو جاؤ کہ دیکھو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کج روی تلاش کرتے ہیں اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ اللہ ایسے انجام بد سے محفوظ فرمائے۔ خود تو اللہ کے دین سے روکتے ہیں، لوگوں کو بھی اللہ کے دین سے روکتے ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، یہ لوگ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ ہی اللہ کا مقابلہ ان کا، اور نہ ہی اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی حامی ہوگا۔ یضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، انہیں دگنا عذاب دیا جائے گا اور وہ نہ تو حق بات سننا گوارا کر سکتے تھے اور نہ ہی خود انہیں کچھ سوچتا تھا۔ اللہ اس انجام بد سے ہمیں محفوظ فرما کہ ہم تیرے دین سے بھی رکیں اور لوگوں کو بھی اس سے روکیں، اور اگر ہمارے عمل میں کمی کوتاہی یا ٹیڑھ ہے تو یاد رکھیے گا یہ بھی اس بات کا موجب بن جاتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف نہ آنے دیا جائے۔ میں داڑھی رکھ کے اگر جھوٹ بولوں گا تو لوگوں کو کیا کہہ رہا ہوں؟ دین اسلام نہیں قبول کرنا۔ میں داڑھی رکھ کے اگر دھوکہ دہی کرتا ہوں تو کیا کہہ رہا ہوں؟ بھائی اسلام قبول نہیں کرنا۔ میں داڑھی رکھ کے لوگوں کو اگر اذیتیں پہنچاتا پھر تو کہتے ہیں یار کیسا مسلمان ہوتا ہے، اس سے تو بندہ مسلمان نہ ہی ہو تو بہتر۔ میں نے کیا کر دیا؟ خود بھی روکا ہوں اور لوگوں کو بھی روکا ہوں اسلام سے۔ فرمایا گیا یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اور جو وہ افطرا پردازیاں جھوٹ بکتے تھے سب انہیں بھول جائے گا۔ لا جرم انہم فی الاخرۃ هم الاخسرون، اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے یہی لوگ ہوں گے۔
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، اچھے عمل کے، اپنے رب کے حضور گڑ گڑائے، اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں ان لوگوں میں سے بننے کی توفیق دے۔ ایمان لانے والے، عمل صالح کرنے والے، اور نیک عمل کرنے کے بعد کیا ہے؟ گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، سجدوں میں پڑے، اللہ معاف کر دے، اللہ بخش دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انداز دیکھیں نا آپ، جنازے کے ساتھ جانے والے، تیمارداری کرنے والے، لوگوں کے غم خوار، اور روزے کے ساتھ، اور فلان جو نیکی پوچھ لیں ابو بکر صدیق رضی، اور پھر کیا اٹھا گئے؟ تنکا اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کاش کہ میں تنکا ہوتا، رب کو حساب نہ دینا پڑتا۔ جی ایمان والوں کو دیکھیں گے تو بھائی دل میں ایمان جاگے گا، اگر دیکھیں گے خواہشات کے پیچھے دوڑتے ہوئے لوگوں کو تو ہم بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارا بھی کچھ ایسا ہی بن جائے۔ فرمایا گیا کہ گڑ گڑائیں یہی لوگ اہل جنت میں سے ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور 8 دروازوں سے کس کو پکارا جا رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ زندگی کیسی گزار گئے ہیں؟ رضی اللہ عنہ ورضوا، ہے نا، اللہ سے راضی والی۔ فرمایا گیا کہ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تو اندھا اور بہرا، اور دوسرا دیکھنے والا بھی اور سننے والا بھی ہو۔ اندھا اور بہرا بھی، اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، تو کون اس میں سے جو ہے، کیا یہ دونوں حل یستوی یعنی مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر تمہارے پلے کچھ کیوں نہیں پڑتا؟ اب یہاں سے وہ 6 واقعات جو ہیں قوموں کے آ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا پہلا قصہ ہے، 2 جو ہے رکوع میں یار ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا کہ میں تمہیں صاف ڈرانے والا ہوں، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تمہارے بارے میں المناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ ہم تو تجھے اپنا ہی جیسا آدمی خیال کرتے ہیں، مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، اور جو تیرے پیروکار ہیں وہ بھی سرسری نگاہ سے ہمیں تو کم تر ادنا معلوم ہوتے ہیں۔ وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، اور پھر تم لوگوں پر ہم کسی طرح کا فضیلت بھی نہیں دیکھتے، فضل بھی نہیں دیکھتے، یعنی ایک تو تم لوگ ہمیں کم تر ادنا نظر آتے ہو، اور تم پر کوئی فضیلت بھی نظر نہیں آتی۔ فرمایا گیا بلکہ ہم تو تم لوگوں کو جھوٹا گمان کرتے ہیں۔ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي، نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم بھلا دیکھو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے رحمت نبوت بھی عطا کی ہو جو تمہیں نظر نہیں آتی، تو کیا ہم اسے تم پر چپکا سکتے ہیں کہ ایمان لاؤ جبکہ تمہیں یہ پسند ہی نہ ہو؟ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم میں نے تم سے کوئی مال و دولت تو نہیں مانگا۔ کتنی پیاری بات کہ مال و دولت تو نہیں مانگ رہا، صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی وحدانیت پر یقین لے آؤ۔ فرمایا گیا ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور جو لوگ ایمان لائے میں انہیں اپنے ہاتھ سے نکال نہیں سکتا، وہ یقیناً اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھیں ایمان لانے والے لوگ کون ہیں؟ ادنا، حقیر طبقہ، غلام طبقہ، یہ ایک بھائی بڑا مسئلہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے بندہ مال تو مانگ لیتا ہے، لیکن مال کے ساتھ وہ علم اور وہ اطاعت اور وہ فرما برداری کہ ایسا نہ ہو کہ یہ پیٹ بھرنا اس کو رب کے دین سے دور لے جائے۔ ابھی ہمارے بھائی ایک بتا رہے تھے کہ کھلے عام سگریٹ پی رہے، تسلی سے پی رہے، روزہ نہیں ہے، روزے کے دن میں کھاتے پیتے اور ڈنکے کی چوٹ پہ، شرم بھی نہیں، مر گئی ہے۔ کیوں؟ مال اسباب چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، کام چل رہا ہے، کیا کرے بھائی؟ روزہ کون رکھے؟ وہ جس کے گھر میں دانے نہیں ہو وہ رکھے۔ ادھر بھی اور پیچھے کئی قوموں میں پڑھ کے ہے کہ سردار سب سے پہلے اٹھ کے کہا کہ ہم نے نہیں مانتے اس دین کو، بیکار ہے یہ دین، کون سی فضیلت ہے تمہارے پاس، کون سے تمہارے پاس ایسے درجے ہیں جس پہ ہم کہیں کہ جی یہ دین بڑا کام کا ہے۔ فرمایا گیا ہے میری قوم اگر میں انہیں نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا؟ اور ہم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے واقعے میں بھی پڑھ کے آئے کہ عبداللہ بن مسعود اور سعد بن ابی وقاص بیٹھے تھے، اور وہ سردار آئے تو انہوں نے کہا جی ان کو اٹھائیے یہاں سے، ان کی ہمت نہیں ہوئی، تو کہا گیا وہ لوگ جو ہمارا صبح و شام ذکر کرتے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اپنی محفل سے دور مت کیجیے گا۔ اور ادھر بھی لوگ کون سے پیارے ہیں، رسول کیا کہہ رہے ہیں، میں ان لوگوں کو ہرگز دور نہیں کروں گا جو اللہ کے دین کے ساتھ چمٹے کھڑے ہیں۔ اور اے میری قوم اگر میں انہیں نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا؟ تم غور نہیں کرتے؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں علم غیب جانتا ہوں، ولا اقول انی ملک، ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ یہ کہ جن لوگوں کو تم حقیر سمجھتے ہو اللہ انہیں کبھی بھلائی سے نوازے گا ہی نہیں۔ اللہ عالم بما فی انفسہم، جو ان کے دلوں میں وہ تو اللہ خوب جانتا ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، ورنہ تو یقیناً میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ وہ کہنے لگے کہ نوح تو نے ہم سے جھگڑا کیا، قال یا نوح قد جادلتنا
फक्तरता जिदालना, और इस झगड़े को बहुत ही तूल दिया। फातिना बिमा ताइदुना इन कुंता मिनस स्वादिकिन, अब जो अजाब तूने हम पे लेके आना तो वो ले आ अगर तू सच्चा है। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा वो तो अल्लाह ही लाएगा अगर उसने चाहा, फिर तुम उसके सामने तो फिर तुम उस को बेबस ना कर सकोगे, यानी रब को बेबस ना कर सकोगे जब वो तुम पर अजाब ले आएगा। वला यनफउकुम नुसही इन अरदतु अन अंसहा लकुम, और अगर मैं तुम्हारी खैर ख्वाही करना चाहूं भी तो मेरी खैर ख्वाही तुम्हें क्या फायदा देगी, जबकि अल्लाह को ये मंजूर नहीं कि वो जबकि अल्लाह को यही मंजूर ही नहीं। इनकान अल्लाह युरीदु अन युग़वियकुम हुवा रब्बुकुम व इलैहि तुरजाऊन, जबकि अल्लाह को यही मंजूर है कि वो तुम्हें गुमराह करे, वही तुम्हारा रब है और तुम्हें उसी की तरफ लौट जाना है। क्या काफिर कहते हैं कि उसने ये कुरान घड़ लिया? कहिए कि अगर मैंने ये घड़ा है तो मेरा गुनाह मेरे जिम्मे और जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे जिम्मे। चौथे रुकू का आगाज है, वऊहिया इला नूहिन अन्नहु लन युमिना मिन कौमिका इल्ला मन कद आमन। अल्लाह अकबर। वही की जा रही है नूह अलैहिस्सलाम की तरफ, और नूह की तरफ वही की गई है तेरी कौम में से जो लोग ईमान ला चुके हैं इसके बाद कोई ईमान नहीं लाएगा। फला तब इस बिमा कानू यफालून, लिहाजा इनके करतूतों पर गम करना छोड़ दे। 950 बरस के बाद भी आपने नहीं छोड़ा, आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दावत को फैलाते फिर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयतें नाजिल करके फरमाया नूह अलैहिस्सलाम बस कीजिए आप, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा ना फला अल्लाह का बाक़ियुन नफ्सका अला सारिम इल्लम युमिनु बिहाज़ी असफा, अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह काम करेंगे कि अपने आप को गुला डालेंगे, खत्म कर देंगे अपनी जान को, इनके पीछे ऐसे ना लगे। नूह अलैहिस्सलाम को भी कहा जा रहा है कि ईमान लाने वाले कितने अफराद जी 83, बाज ने कहा 80 70 की भी एक तादाद है और 18 आदमियों की भी आती है एक रिवायत, 18 आदमी या 80 आदमी। अंदाजा कीजिए आज हम थोड़ी बहुत कोशिश के बाद 100 से ऊपर गुजर जाते हैं। 950 बरस खड़े होके प्यारे रसूल हैं अल्लाह के, ठीक है, इंतहाई मुकर्रब नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस और 80 बंदे नहीं है, दिन रात खुले ऐलानिया पूरी सूरत है, घरों पे जाके लोगों ने कपड़े डाले, कानों में उंगलियां ठोंस ली हैं और काम करते चले जा रहे हैं। भाई हमारी जिंदगी का मकसद और अंबिया और रसूल और अल्लाह के नेक बंदों की जिंदगियों का मकसद देखें, और अपने आप को खड़ा करना मुश्किल होता है। यहाँ लोगों के पीछे भाग 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 खत्म हो गए, खत्म हो। आज हम किसी को 2 दफा कहते हैं ना, आप लोगों ने कहा होगा भी घरों में, 2 साहब आपको कहा होगा, उन्होंने इनकार कर दिया, उसके बाद दोबारा उसकी शक्ल ही नहीं देखते, इसको क्या बताएं बेकार आदमी है। जी जी ऐसा ही होता है, यकीन कीजिए। घर में 4 दफा बंदा बता दे, ना माने तो फिर कहते बस ठीक है, तुम लोगों ने अपना डिसाइड कर लेना, मैंने अब मेरा रूट तो जन्नत का है भाई, हम तो जन्नती हैं, ना मानो बात। बल्कि बंदा कभी कभार तो छोड़ भी आता उन्हें जाके, जानू ये है जानू का, देखता रहे टीवी के अंदर ही, घर को जाना मर जाना इसी के अंदर ही। अब वो जो उस वक्त तरह बहुत हौसले से रखते हैं। हम वो पीछे एक बात पढ़ के हैं सूरह निसा की, इससे पहले तुम भी ऐसे थे जी, हम खुद कैसे थे, बस अल्लाह ताला फजल फरमाए डटे रहने। इनका डटना हमें देख के यकीन कीजिए वलवला बंदा के अंदर पैदा कर देता है कि काम किस अंदाज से किया जाए, काम ऐसे किया जाए कि बंदा गर्क हो जाए, जब तक रब का ऐलान ना आए ऊपर से कि बस करो, उस वक्त तक बस नहीं करनी। फरमाया गया कि नूह की तरफ वही की कि तेरी कौम में से जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके बाद कोई ईमान नहीं लाएगा, लिहाजा इनके करतूतों पर गम करना छोड़ दे। वस्नइल फुल्क बिअयुनिना, और हमारी निगरानी में और हमारे हुक्म के मुताबिक एक कश्ती बना, और इन जालिमों के बारे में मुझसे गुफ्तगू मत कर, ये सब के सब गर्क कर दिए गए। आया और फिर भी एक मुद्दत के बाद आया है ये सलाब। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू की तो जब भी उसकी कौम के सरदार वहां से गुजरते, वकुल्लमा मर्रा अलैहि मलउम मिन कौमिही सखिरू मिन, जब भी उसकी कौम के सरदार वहां से गुजरते तो उसका तमस्खुर उड़ाते। काला इन तस्खरू मिन्ना फइन्ना नस्खरू मिनकुम कमा तस्खरून, कि अगर तुम आज हमारा मजाक उड़ाते तो एक दिन हम भी तुम्हारा ऐसे ही मजाक उड़ाएंगे। अब यकीन कीजिए इस सिचुएशन को तो बिल्कुल ऐसे हो कि एक कश्ती बन रही है, फट्टे कहीं डाले जा रहे हैं, नूह अलैहिस्सलाम के साथ 2-4 आदमी खड़े हैं उनके, और वो कश्ती बना रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। रब ने कहा है बस कश्ती बनाओ, कश्ती कहाँ चलेगी जी, पानी दूर दूर तक नहीं है, क्या होगा मामला, कैसे होगा, अल्लाह का हुक्म आया कश्ती। और जो गुजर के मजाक उड़ाते होंगे जी, आज हमें मजाक उड़ाते हैं, चलो शाबाश भाई मौलवी शॉर्ट हो जाओ, तुम्हारी नमाज का टाइम हो गया, चलो निकलो, ये अंदाज। इस तरह टखने बरहना करने पे, खुलने पर उसके ऊपर एतराज होता है, दाढ़ियां रखने पे एतराज होता है, हर चीज पे एतराज होता है। अगर हमारा तो कोई लेवल ही नहीं है, हमें ये मजाक कैसे होता है, वहां नूह अलैहिस्सलाम हक सच्चे रसूल का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो क्या कह रहे हैं, जिस तरह तुम आज हमारा मजाक उड़ा रहे हो
ایک دن آئے گا کہ ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے. اور پیچھے بھی آئے گا جس چیز کا انہوں نے مذاق اڑایا تو پھر انہوں نے انہیں آ کر گھیر لیا. تو فرمایا گیا پھر تمہیں جلدی معلوم ہو جائے کہ کون ہے جس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور دائمی عذاب آتا ہے. حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور، اور یہاں تک کہ ہمارا عذاب حکم آ گیا اور تنور ابلنے لگا، اور ہم نے کہا کہ اے نوح اس میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا نر اور مادہ رکھ لو اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں بٹھا لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی بجز ان اشخاص کے جن کے متعلق بتلایا جا چکا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ایمان لانے والے تھوڑے ہی تھے. فرمایا گیا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جو اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ کے نام سے ہے، اور میرا رب یقیناً بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ کشتی پہاڑ جیسی موجوں میں ان کو لیے جا رہی تھی. جو طوفان آیا ہے تو پہاڑ تک اس میں غرق ہے. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جب وہ ایک کنارے پر تھا. یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کہ اے میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھ نہ دے. قال سآوی الی جبل، تو کہنے لگا میں اس پہاڑ کی طرف پناہ لے لیتا ہوں. یعصمنی من الماء، یہ مجھے بچا لے گا پانی سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کا طوفان، اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ کوئی چیز نہیں. یہ ڈائلاگ ابھی چل رہے ہیں، ایک لہر آئی ہے اور نوح علیہ السلام کے سامنے ان کے بیٹے کو اٹھا کر جو ہے لے گئی ہے. فرمایا گیا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وقال بینہم الموج فکان من المغرقین. نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے، اور ان دونوں کے درمیان ایک لہر آئے لوگے اور جس میں وہ ڈوب گیا. پھر عرصے بعد اللہ نے حکم کیا کہ زمین اپنا پانی نکل جائے اور آسمان رک جائے اور پانی خشک ہو گیا اور فیصلہ چکا دیا گیا اور کشتی جودی پر جا ٹھہری اور ظالم لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں. وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، کہ اے میرے رب میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تیرا وعدہ بھی سچا اور تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، کہہ دیا گیا اے نوح تیرے یہ بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں. انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل غیر صالح. کتنی بڑی بات ہے. نوح علیہ السلام 950 برس خدمت کرنے کے بعد جب اپنے بیٹے کے لیے پوچھتے ہیں تو بیٹے کے ساتھ تعلق ثابت کرنے کے لیے کیا کہا گیا؟ اس کے عمل صالح نہیں، اس کے عمل غیر صالح، یہ آپ کا بیٹا نہیں. اور آج پھر آ کر دیکھیے یہ بات اتنی اہم ہے کہ آخرت میں حسب نسب کام نہیں آئے گا، نسل تعلق کام نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نوح تیرے اہل میں سے نہیں کیونکہ اس کے عمل اچھے نہ تھے، لہٰذا جس بات کا تجھے علم نہیں اس کا مجھ سے سوال نہ کر. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اور میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو نادان لوگوں میں سے نہ ہو جا. قال ربی انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. نوح علیہ السلام نے کہا ہے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تجھ سے سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے مجھ پر رحم نہ کرے تو میں تباہ ہو جاؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. کیا انداز ہے نوح علیہ السلام کا. اتنی خدمت کرنے کے بعد ایک بات اگر غلطی ہو گئی ہے اور آپ کی مرضی و منشا کے مطابق نہیں تو فوراً اللہ معافی دے دے. یہ نہیں کہا جی اتنا عرصہ ہم سے کام کرایا ہمارا ایک بیٹا نہیں چھوڑتے آپ، کیا فائدہ ہوا؟ آج جو ہم نے 4 ٹکرے مار لیں اس کے بعد پھر دیکھ رہے ہوتے ہیں جی یہ پچھلے 5 سال سے ہماری پروموشن، یہ شرابی کبابی ہیں ان کی ہر دفعہ پروموشن ہو جاتی ہے، ہماری پروموشن نہیں ہوتی. کیا فائدہ ان نمازوں کا؟ نمازیں گن گن کے، دعائیں سجدے گن گن کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ابھی تک نتیجہ کیوں نہیں نکلا. اور یہاں پہ دیکھ لیجئے آپ، تو فرمایا ان کی عاجزی اور انکساری کہ اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پہ رحم نہ کیا تو میں تباہ ہو جاؤں گا. حکم ہوا نوح ہماری طرف سے سلامتی سے اتر آؤ ان برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہاری جماعت پر نازل ہوئی، اور کچھ امتوں کو ہم بتائے حیات دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے المناک عذاب پہنچے گا. تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا، اور اس سے قبل انہیں نہ آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم. فاصبر، لہذا آپ صبر کیجئے. ان العاقبۃ للمتقین، کیونکہ متقین ہی کے لیے انجام خیر ہے. اب دیکھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلالت ہے کہ آپ یہ باتیں بتا رہے ہیں.